بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یوسف نے اس اعلیٰ افسر کو بڑی ملتجی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے عرض کی، جناب میرے آقا، اجازت ہو تو میں ان سے بات کروں؟ میں ان سب کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اندھیری کوٹریوں میں رہ کر وہ بیزار ہو گئے ہیں۔ پانیپ نے حضرت یوسف کو ان کے منصوبوں سے باز رہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ پھر ذرا سوچ کر انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ محافظوں کے ساتھ وہ خود دروازے کے باہر ہی رک گیا تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بروقت نپٹا جا سکے۔ ایک کان محافظوں نے دروازوں سے لگا رکھا تھا۔ حضرت یوسف کی زنجیروں کی کھڑکھڑاہٹ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یقیناً اب وہ ان پر برس پڑیں گے، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی، بلکہ اس کے بالکل برعکس سارا شور و غلم یکدم موقوف ہو گیا۔ پانیپ اپنے دفتر میں فاتحانہ انداز میں لوٹ آیا۔ اس نے سوچا کہ پوتیفار کے نقصان میں میرا تو فائدہ ہو گیا۔ اب آئندہ کے لیے اسے کسی ایک چیز کی بھی فکر نہیں رہی تھی، کیونکہ حضرت یوسف اس کے تمام امور انتہائی احسن طریقے سے نمٹا لیا کرتے تھے۔ جس طرح پوتیفار کے گھر میں خدا اس کے ساتھ تھا، اسی طرح جیل میں بھی تھا، اس لیے ہر کام بڑے اچھے طریقے سے انجام پا رہا تھا۔ ایک دن قیدی ان کے پاس ایک دلیل لے کر آئے۔ فرعون کا ایک سابق افسر اصرار کر رہا تھا کہ اگر اچھی تعلیم، اچھا ماحول اور ضروریات زندگی کے لیے وافر سرمایہ ہو تو بلا شبہ لوگ خوش رہ سکتے ہیں۔ ان کا سرغنہ دل کھول کر ہنس پڑا۔ پھر تو امیروں کے گھر جنت ہوئے نا؟ ارے بے وقوف، تمہاری کھوپڑی میں عقل ہے یا نہیں؟ عام لوگ اور غریب غلام اکثر ان کے مقابلے میں، جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، بہتر کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف نے ان کے سرغنے کی تائید کی، لیکن ساتھ ہی ایک اور پہلو بھی واضح کر دیا۔ صرف اس شخص کا دل حقیقت میں تبدیل ہوتا ہے جو اپنی زندگی زندہ خدا کے سپرد کر دے۔ جب آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو وہ آپ کا دل محبت، اطمینان اور صبر سے معمور کر دے گا۔ اس طرح خدا جہاں بھی آپ کو لے جائے گا، آپ کی معرفت اس مقام کو تبدیل کر سکے گا۔ جس شخص نے اس موضوع پر گفتگو شروع کی تھی طنزاً کہنے لگا، تم اس خدا کی پیروی کرتے ہو نا جو لوگوں کو دوسروں پر ظلم و تشدد کرنے دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے بڑے دھیمے لہجے میں جواب دیا، افسوس تم میرے خدا کو نہیں جانتے۔ وہ ہمیشہ اپنے ماننے والوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ وہ سختی کے ان دنوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ میں اس کے اور قریب ہو جاؤں۔ تم اپنے خدا سے محبت کرتے ہو؟ سرغنہ کی آواز میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ اس نے اس سے پہلے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی تھی، کیونکہ دیوتاؤں سے لوگ ڈرا کرتے تھے، ان سے محبت نہیں کرتے تھے۔ حضرت یوسف سیاست کے موضوع پر بھی ان افسروں کی باتیں غور سے سنا کرتے تھے۔ اکثر اوقات فرعون اور اس کے وزیروں کے بارے میں گرما گرم بحث ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی صرف باتیں ہی سن کر حضرت یوسف نے مصری سیاست کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ وہ دن بہت ہی ناخوشگوار دن تھا۔ ہر طرف تاریک سائے پھیل رہے تھے۔ سپاہیوں کا ایک دستہ 2 قیدیوں کو لے کر جیل میں آیا۔ ان میں سے ایک فرعون کا ساقی تھا اور دوسرا نان۔ پوتیفار خود ان 2 اہم شخصیات کو لے کر آیا تھا۔ یوسف نے حیرت سے اپنے مالک کو دیکھا۔ وہ بڑی گرجدار آواز میں پانیپ سے مخاطب ہو کر بولا، ان دونوں پر کڑی نظر رکھنا، یہ فرعون کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ کچھ دیر رک کر پوتیفار نے مکینوں کی فہرست طلب کی اور گرجا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارے دفتر کا پہلا سا برا حال ہے تو بہتر ہے کہ چلتا بنوں۔ نہیں نہیں جناب، پانیپ نے فاتحانہ لہجے میں کہا، جب سے مجھے ایک مددگار ملا ہے، جیل میں ہر چیز بالکل منظم ہے۔ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرے تو دل کا درد بھی جاتا رہا ہے۔ حضرت یوسف کا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں وہ دفتر میں آ گئے تو کیا ہوگا۔ پوتیفار کی بھاری بھرکم آواز میں حیرت کا تاثر نمایاں تھا۔ وہ غصے میں بولا، جب سے تمہیں ایک مددگار مل گیا ہے
سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی فہرست کو رہنے دو۔ فوتیفار وہاں سے یوں لمبے ڈگ بھرتا ہوا نکلا جیسے اس کے پیچھے کسی آسیب کا سایہ ہو۔ ساقی اور نان پر جیل میں آنے سے ہر طرف سے افسوسناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دونوں فرعون کے محل میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، اس کے دسترخوان کا سب اختیار ان کے ہاتھ میں تھا۔ قسمت کے اچانک اس طرح پلٹا کھانے سے وہ آسمان سے زمین پر آ گرے تھے۔ عام طور پر اس قسم کے اعلیٰ منصب لوگوں کے قریب آنا خاصا مشکل تھا، لیکن ان اعلیٰ منصب شخصیات کو بھی حضرت یوسف کے اختیار میں دے دیا گیا۔ داروغہ نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ اگر وہ ان کا اچھی طرح خیال رکھیں گے تو اس میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، کیا پتہ شاید کسی دن وہ اپنے عہدوں پر بحال کر دیے جائیں۔ حضرت یوسف کے لیے اشارہ ہی کافی تھا۔ چند حوصلہ افزا الفاظ سے انہوں نے انہیں رام کر لیا، پھر ان سے فرعون کے محل کی بدعنوانیوں کے قصے سنے۔ ان کے قیام کے دوران میں حضرت یوسف نے ان سے فرعون کے ملازموں، سیاستدانوں اور نجومیوں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر لیں۔ ایک صبح جب حضرت یوسف ان سے ملنے آئے تو وہ دونوں بہت پریشان اور نہایت بیزار دکھائی دے رہے تھے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔